ناظرین، فروری 1953 میں آئن فلیمنگ نے پہلا جیمز بانڈ ناول لکھا جو کہ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے ایک ایجنٹ کی سنسنی خیز اور ناقابل یقین کارناموں کی کہانی ہے۔ My name is Bond. Bond. James Bond. یہ ناول اتنا پسند کیا گیا کہ 1962 میں جیمز بانڈ کے کردار پر ایک فلم بنی جس کا نام ڈاکٹر نو تھا۔ جاسوسی کرداروں کو ویسے بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آئن فلیمنگ کا لکھنے کا انداز ویسے بھی مسحور کن تھا۔ پہلی فلم کی ڈائریکشن جو ٹیرس شنگ کی تھی اور ہیرو شان کونری تھے، ان کی بہترین اداکاری نے لوگوں کو بہت متاثر کیا، جس کے بعد 1963 میں دوسری فلم فرام رشیا ود لو بنائی گئی۔ اس فلم نے بھی کامیابی کے ریکارڈ بنا دیے، جس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ تیسرے سال یعنی 1964 میں تیسری فلم بھی ریلیز کر دی گئی جس کا نام گولڈ فنگر تھا۔ بس پھر ایک سلسلہ چل نکلا، ہر 1-2 سال کے بعد نئی فلم آ جاتی۔ تھنڈر بال، یو اونلی لو ٹوائس، آن ہر میجسٹی سیکرٹ سروس، ڈائمنڈ فار ایور، لو اینڈ لیٹ ڈائی، دا مین ود دا گولڈن گن، The Spy Who Loved With Me, Moonraker, Octopussy, A View to Kill, The Living Daylights, License to Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day, Casino Royale, Quantum of Solace اور پھر اسکائی فال نے کامیابوں کے پہ در پہ ایسے ریکارڈ بنائے کہ سب حیران رہ گئے۔ شان کونری کے بعد مشہور اداکار جان گلین، پھر ٹیموتھی ڈالٹن، مارٹن کیمبل، راجر سپورٹفورڈ، مائیکل لپٹڈ، لی ٹیموری، ڈینیل کریگ وغیرہ نے جیمز بانڈ کے کردار نبھائے اور سب خوب رہے۔ کسی ناول اور اس کے مصنف کو اتنی پذیرائی کا تصور بھی محال تھا۔ جیمز بانڈ سیریز اپنے چاہنے والوں کا ایک پورا کلب رکھتی ہے اور جو جاسوسی کردار، ایکشن، سسپینس اور تیز رفتار ٹیمپو کے دل دادا ہیں، وہ ہر آنے والی بانڈ فلم کا انتظار کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جاسوسی ناولوں کی حقیقی بنیاد رکھنے والے ابن صفی تھے جو جولائی 1928 کو الہ آباد اتر پردیش کے ایک گاؤں نارا میں صفی اللہ اور نذیرہ بی بی کے گھر پیدا ہوئے۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ جاسوسی ناول لکھنے کا آغاز کیا تو آئن فلیمنگ نے جس طرح MI6 نامی سیکرٹ ایجنسی اور اس کے کردار جیمز بانڈ کو تخلیق کیا تھا، اسی طرح ابن صفی نے سیکرٹ سروس اور علی عمران، کرنل فریدی سیریز کے کرداروں کو تخلیق کیا جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جرائم پیشہ افراد سے بھڑا رہتا ہے۔ ابن صفی کے لکھنے کا انداز ایسا خالص تھا کہ ان کا بھی ایک فین کلب بن گیا۔ جس طرح آج جیمز بانڈ کی نئی فلم کا انتظار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ابن صفی کے نئے ناول کا بھی انتظار کیا جاتا تھا۔ ہر ماہ ناول آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ ان کے مشہور ناولوں میں جونگ کی واپسی، سحرنگا شعلہ، مہکتے محافظ، خطرناک لاشیں، صحرائی دیوانہ، ہیروں کا فریب، جہنم کی رقاصہ، موت کی آندھی، دشمنوں کا شہر وغیرہ شامل ہیں۔ ابن صفی نے بر صغیر میں جاسوسی ادب کو ایک نئی جہت بخشی۔ جس طرح جیمز بانڈ کے کردار پر فلم بنی، اسی طرح پاکستان میں علی عمران کے کردار پر بھی ایک فلم بنائی گئی جس کا نام دھماکہ تھا۔ مرکزی کردار جاوید شیخ نے ادا کیا، لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی اور میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ کمزور ترین ٹیکنالوجی کا استعمال تھا۔ برطانوی فلم انڈسٹری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھی۔ انہوں نے جیمز بانڈ فلم حقیقت کے قریب ترین بنائی، لیکن پاکستان جاسوسی فلموں کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی میں ان سے 100 سال پیچھے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علی عمران کے کردار سے انصاف نہ کر سکے۔ اگر یہی فلم انگلینڈ بناتا تو یقیناً یہ فلم بھی سپر ہٹ ہوتی۔ ابن صفی کے بعد علی عمران کے کردار کے اوپر بہت سارے مصنفین نے لکھا، لیکن کوئی بھی اپنے قلم سے لوگوں کو متاثر نہ کر سکا۔ لیکن پھر ایک نام ایسا ہوا جس نے حقیقت میں ابن صفی کے اختلاف کو پر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اور وہ نام تھا مظہر کلیم M.A. مظہر کلیم M.A. کا اصل نام مظہر نواز خان تھا، لیکن مظہر کلیم M.A. کے نام سے خوب شہرت سمیٹی۔ مظہر کلیم کے والد پولیس آفیسر تھے اور خود ایک وکیل۔ ریڈیو کے پروگرام میں بطور اینکر اپنی صلاحیتوں کا انہوں نے لوہا منوایا، اور جب جاسوسی ناول لکھنا شروع کیا تو چھا گئے۔ عمران سیریز میں مظہر کلیم نے چند نئے کردار بھی متعارف کروائے، جن میں کیپٹن شکیل، ٹائیگر، صالحہ اور جوانہ وغیرہ کے کردار شامل تھے۔ مظہر کلیم کے لکھے عمران سیریز کا بھی ہر ماہ لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کرتے تھے، اور بہت ہی کم کوئی لائبریری ہوگی جس میں مظہر کلیم کے لکھے عمران سیریز نہ رکھے جاتے ہوں، بلکہ کئی لائبریریوں کا خرچ مظہر کلیم کو پڑھنے والوں سے ہی چلتا تھا۔ پاکستان میں اور بہت سارے لوگوں نے جاسوسی کرداروں پر لکھا ہے، لیکن جو کامیابی اور پسندیدگی ابن صفی اور مظہر کلیم کے حصے میں آئی اور کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں جاسوسی فلم بنانا چاہے تو مظہر کلیم اور ابن صفی کے ناولوں سے مدد حاصل کر سکتا ہے، اور اگر انگلینڈ جیسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے اور مظہر کلیم کے آج کی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ناولوں پر فلمیں بنائی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جیمز بانڈ سیریز کی طرح یہ فلمیں بھی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر سکتی ہیں۔ جس کردار کے ناولوں کا اتنا انتظار کیا جاتا ہے، اس کی فلم کا کتنا انتظار کیا جائے گا۔ مظہر کلیم نے کئی جاسوسی ناولوں میں تصوف پر بھی لکھنے کی کوشش کی ہے اور اشفاق احمد کی طرز پر ایک صوفیانہ انداز دکھانے کی کوشش کی، جسے کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ امید ہے علی عمران کے کردار پر کوئی ہدایت کار اچھی فلم بنانے کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ آج ہمارے درمیان نہ ابن صفی ہیں نہ مظہر کلیم M.A., لیکن ان کے زور قلم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی شخصیات اور ان کے لکھے ہوئے کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔